ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوال یہ ہے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کی اور دنیا کی تمام وسائل، طاقت اور جو دولت تھی اس کا مالک تھا اور آخری عمر تک اس نے یہ حکومت کی، لیکن جب اس دنیا سے گیا تو اس نے وصیت کی کہ میرا ہاتھ کفن سے باہر رکھا جائے تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ فاتح عالم جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ آج ہم بات کریں گے واحد سپر پاور امریکہ اور امت مسلمہ کے درمیان جو نفرت ہے کئی عرصے سے، بیچ میں کیا صورتحال رہی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلیش آف سیولائزیشن پہ بھی بات کریں گے، افغانستان، ایران، اسرائیل، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دو بہترین مہمان میرے پاس ہیں، آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ آئیے، میرے پہلے مہمان ہیں جناب زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب پراسٹیکس کے تھنک ٹینک سے اور ان کا تعلق ہے، دوسرا ڈیفنس سیکیورٹی اینالسٹ ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کی بہت ساری تعریف ہے لیکن مختصر، ورنہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ میں آتا ہوں نوشین وسیع صاحبہ کے پاس۔ نوشین وسیع صاحبہ کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے، لیکچرر ہیں، آئی آر انٹرنیشنل ریلیشن سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ زید صاحب، بات شروع کرتا ہوں آپ سے۔ یہ بتائیے کہ جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واحد سپر پاور جس کو دنیا سمجھتی ہے امریکہ، اس کے درمیان، اس کے اور مسلمانوں یا امت مسلمانوں کے درمیان آخر اتنی نفرت کیوں ہے سر؟ کیا وجہ ہے اصل؟ دیکھیے دانش، طاقتور ہونا کافی نہیں ہوتا، سمجھدار اور باانصاف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کی پہلی جتنی تہذیبیں تباہ ہوئی ہیں، یہ کوئی پہلی سپر پاور نہیں ہے جو دنیا میں بنی ہے۔ ہم نے اسپارٹا کی تہذیب کو بھی سنا، رومن اور پرشین امپائرز بھی تھے، منگول اور چنگیز خان کی بھی بڑی حکومتیں بڑی طاقتور تھیں جو آدھی دنیا پہ اس وقت حکومت کرتی تھیں۔ بٹ وائی ور دے ڈسٹرائڈ؟ لا آف نیچر ہے کہ اگر عدل اور انصاف تم قائم نہیں کرو گے، دنیا کے تمام علاقوں میں تم جاؤ گے ایک ظالم اور جابر بن کر، تو مقامی تہذیب، مقامی آبادی تم کو قبول نہیں کرے گی اور ایک بہتر آئیڈیالوجی اور بہتر نظام سے تم کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ جزیرہ نما عرب سے جب ہم نکلے تھے باہر تو اس وقت کی دو سپر پاورز رومن اور پرشین امپائرز تھیں، وہ ایگزسٹنگ پاورز تھیں جو کئی سو سال سے چلی آ رہی تھیں۔ مسلمانوں نے ان کو طاقت اور تلوار کے زور پہ تو ایلیمنیٹ نہیں کیا، ایک پاورفل آئیڈیالوجی تھی کہ جس علاقوں پہ، چاہے وہ ایران، عراق، قادسیہ اور یہ علاقے ہوں اور یا شام کے علاقے ہوں، آج تک وہ علاقے مسلمان ہیں 1400 سال میں جن کو قرون اولیٰ میں فتح کیا گیا تھا۔ تو پوائنٹ از کہ جب ایک سپر پاور آپے سے باہر ہو جاتی ہے اپنے جنون اور اپنی مستی اور اپنی دیوانگی میں، امریکنز کا انفارچونیٹ المیہ یہ ہے کہ دے آر سپر پاور ان پینک رائٹ ناؤ۔ یہ پینک کر رہے ہیں کیونکہ جو کیپٹلزم اور کمیونزم کے دو نظام انہوں نے 20ویں صدی کے شروع میں قائم کیے تھے، کمیونزم تو 1992 تک ختم ہو گیا، افغانستان اس کا قبرستان بنا، کیپٹلزم کسی حد تک باقی رہ گیا تھا، لیکن اب کیپٹلزم بھی کولیپس کر رہا ہے۔ تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی تیسرا سسٹم نہیں ہے۔ کمیونزم کولیپس کر چکا ہے، کیپٹلزم گر رہا ہے، آلٹرنیٹ ویکیوم ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلام اس ویکیوم کو اسلام پر کرے گا، لہٰذا دے آر پینکنگ رائٹ ناؤ۔ 21ویں صدی کو یہ اپنی صدی بنانے کے لیے جو اسٹریٹجی انہوں نے بلڈ کی ہے وہ کو ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری سیولائزیشنز اور تہذیبوں کے ساتھ مل کر ایک اکٹھے اس پلانٹ پہ۔ زید صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میری ایک جو یہاں پہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ بالکل امریکہ اور اس وقت امت مسلمہ کے درمیان زبردست نفرت نظر آ رہی ہے، لیکن ہم ذرا ماضی میں بھی تو جھانک کے دیکھیں کہ جی وہ 50 سال جو سرد جنگ رہی جس میں امریکہ اور مسلمانوں کے درمیان کافی قریبی روابط رہے، بہت سپورٹ ایک دوسرے کو کیا، تو کیا وجہ ہے؟ دانش، یہاں پہ ہم اختلاف کریں گے، اس لیے کہ مسلمان دنیا بذات خود دو بلاکس میں تقسیم ہوئی بھی تھی، چاہے وہ عرب نیشنلزم ہو، عرب سوشلزم ہو، چاہے وہ عراق ہو، سیریا ہو، مصر ہو، یہ سارے کیمپس تو سوشلسٹ کیمپس تھے، لیبیا ہو، یہ سوشلسٹ کیمپس تھے، یہ تو روس کی طرف تھے۔ تو کیا مسلمان دنیا کا یہ حصہ نہیں تھا؟ یہ تھے۔ مسلمان دنیا بذات خود کنفیوز تھی۔ افغانستان روس کی طرف تھا تو پاکستان میں بھٹو کی جو حکومت تھی وہ چائنیز سوشلزم لا کے کوشش کر رہی تھی، ایران جو تھا پرو امریکن تھا۔
تو مسلمان دنیا بذات خود دو کیمپوں میں تقسیم تھی، لیکن اس کے اندر جو مسلمان عوام تھے، جو ہمارا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس تھا، مسلمان پولیٹیکل تھاٹ پروسیس جو بلڈ ہو رہا تھا 60s 70s میں، جس کو پریکٹیکلی ملیٹنٹ فارم ملتی ہے افغانستان میں، ورنہ 40s 50s 60s اور 70s میں تو اسلام ملیٹنٹ نہیں تھا، وہ آئیڈیولوجیکل تھاٹ پروسیس تھا جو بلڈ ہو رہا تھا کمیونزم اور کیپٹلزم کے مقابلے میں۔ وہ ایک ایسا پروسیس تھا جس نے بلڈ ہونا تھا، نکلنا تھا ایک ملیٹنٹ فارم میں، اور سوویت انویژن ان افغانستان نے وہ ٹریگر دے دیا۔ یہیں پہ روکوں گا، 1982 آپ نے جس کی بات کی ہے، میں یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ ایک طرف 1982 میں یہی مجاہدین جو مسلمان تھے نا سر، یہی بن لادن، یہی عرب جنگجو جو ہے امریکہ کی سپرویژن میں سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایریل شیرون جو ہے فلسطین کیمپ میں لوگوں کا قتل عام کر رہا تھا، اور اسرائیل امریکہ ریلیشن شپ آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو بھی پتا ہے۔ تو سر یہ جو بٹی ہوئی صورتحال تھی، یہی عرب تھے نا جو یہاں لڑ رہے تھے سر، یہی جنگجو تھے، یہی لادن تھے، کیا ہوا سر؟ نہیں دانش، دیکھو حکومتیں تو کبھی بھی شامل نہیں تھی، نوجوان تھے، یوتھ تھے، یعنی اس زمانے میں افغانستان میں I was myself one of the soldiers just like کم از کم 50,000 پوری دنیا سے مسلمان آئے تھے، صرف عرب نہیں تھے، انڈونیشیا سے لے کے نارتھ افریقہ تک، اور پریکٹیکلی کئی سو بلکہ ہزاروں میں تو کنورٹس تھے جو یورپ اور امریکہ سے کنورٹ ہوتے تھے اور افغانستان میں آ کے اپنا حصہ شامل کرتے تھے۔ اور یہاں پہ بھی ہم اختلاف کریں گے کہ یہ امریکہ نے جنگ سپانسر کی تھی، جتنی بھاری فنڈنگ، ریسورسز، صدقات، خیرات اور کنٹریبیوشن مسلمان دنیا کی طرف سے آئی، عوام الناس کی طرف سے آئی، حکومتوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، جتنی مدد چائنا کی طرف سے آئی، لوگ چائنا کے رول کو اس میں ریلیگیٹ کر دیتے ہیں جیسے چائنا نے کوئی رول ہی پلے نہیں کیا۔ اس وقت کی جنگ میں چائنا روس کا بھی مخالف تھا، کوئی چائنا جو روس کی ایکسپینشن ہو رہی تھی یہاں پر افغانستان سے نیچے گرم پانیوں کی طرف، چائنا کمفرٹیبل نہیں تھا اس کے ساتھ، اور چائنا نے جتنی امداد کی ہے شاید اتنی امداد امریکنز نے بھی نہیں کی ہے، لیکن امریکنز آر ویری گڈ ایٹ پروپیگنڈا وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر۔ ہمارے ہاں ٹلٹ ہے، مسلمان ساتھ تھے سر امریکہ کے؟ دیکھیے ہمارا اس جنگ میں ساتھ تھے یا نہیں تھے، یہ مجھے بتائیں۔ ہمارا کامن آبجیکٹو تھا ایک مسلمان ملک کو آزاد کرانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو یہ کنفیوژن تھی کہ امریکنز ہمارے دوست ہیں، کیونکہ اسرائیل میں بھی امریکنز جو کر رہے تھے، اور اس کے بعد پوری مسلمان دنیا کے ساتھ جو اسرائیل امریکنز کرتے چلے آئے ہیں، خاص طور پر اسرائیل کا جو انہوں نے ایک ناسور ہمارے اسی لیے میں نے پیچھے کی بات کی سر۔ تو کامن انٹرسٹ ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ پہ ضرور تھا، لیکن اس وقت جتنے بھی، کیونکہ ہم تو جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم تو آئی وٹنس بات کرتے ہیں، جتنے مسلمان ایلیمنٹس وہاں کام کر رہے تھے، کوئی امریکہ کو دوست سمجھ کے شامل نہیں تھا۔ ایوریبڈی نیو کہ فرسٹ بیٹل گراؤنڈ ول بی افغانستان، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کو امریکہ کی جو ماضی تھا اس سے اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ کا کیا رول رہا ہے ماضی میں۔ ہم نے سرجنگ میں بھی دیکھا، ہم نے سوشلسٹ اینڈ کمیونزم کے خلاف جب مذاہب کو استعمال کیا گیا تو اسلام سب سے آگے تھا۔ اس پہ میں ایک سوال